جی ہیلو دوستوں، میں ہوں قمر چیمہ، امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ دوستوں، جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر حامد بشانی صاحب۔ بشانی صاحب، سب سے پہلے تو آپ کے وقت کا بہت شکریہ سر۔ آپ کا شکریہ جناب، تھینک یو۔ تھینک یو بشانی صاحب۔ بیرسٹر صاحب، آج آپ سے 2-3 ٹاپکس پہ بات کرنی ہے۔ ایک تو ہمارے وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ سعودی عرب گئے ہوئے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ عموماً جب وہ جاتے ہیں تو پیسوں کے لیے ہی جاتے ہیں۔ پہلا دورہ سعودی عرب کا ہم نے رکھا ہوا ہے، اور سعودیز بھی اب بدل گئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم پیسے نہیں دیں گے، اور دوسرا بلکہ وہ کہتے ہیں پروجیکٹس لے کے آئیں، اس میں ہم انویسٹ کریں گے۔ جب ہم پروجیکٹس بتاتے ہیں تو اس میں بھی انویسٹمنٹ نہیں آتی۔ بہت سارے ایسے سعودیز کے پروجیکٹس جو ہیں وہ میڈیا میں ہیں، لیکن وہ کہیں نظر نہیں آئے۔ دوسرا بیرل صاحب، بات کرنی تھی آپ سے کہ بھارت کے جو منسٹر فار ڈیفینس ہیں، انہوں نے، اور اس سے پہلے بھی کئی دفعہ آپ کے ساتھ بات ہوئی ہے، یہ کل بھی انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی دہشت گرد پاکستان میں ہوگا تو ہم اندر جا کے اس کو ماریں گے۔ نارملی بیرل صاحب، اگر آپ کو یاد ہو کچھ عرصہ پہلے جب انڈیا اور پاکستان کے معاملات خراب ہوا کرتے تھے تو بین الاقوامی دنیا انٹرفیئر کیا کرتی تھی، یا کہا کرتی تھی ریسٹرینٹ شو کریں، یا کہا کرتی تھی کہ یہ اسکلیشن نہیں ہونی چاہیے۔ اب انڈیا جب بھی اس طرح کی بات کرتا ہے لیکن بین الاقوامی دنیا سے کبھی کوئی جواب نہیں آتا۔ اس کو ہم نے اور اینگل سے بھی ڈسکس کیا راجناتھ سنگھ صاحب کی سٹیٹمنٹ کو، لیکن میں اس کو اس اینگل سے چاہتا ہوں بات کرنا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کیوں اب وہ جو ایک اہمیت دیا کرتی تھی، ہم تو اس کو نیوکلیر فلیش پوائنٹ اور پتہ نہیں کیا کیا کہا کرتے تھے، آج کل وہ کوئی بات ہی نہیں کرتے، بھلے جتنی مرضی انڈیا پاکستان کی اسکلیشن چلی جائے۔ اس کو کیسے دیکھتے ہیں جبکہ بھارت کے ڈیفنس منسٹر سیدھا سیدھا کہہ رہے ہیں ہم اندر آئیں گے؟ دیکھیں جی، یہ تو ویسٹرن پالیسی چینج ہے جو بڑی کلیئر ہے، اور اس کو اب کئی سال ہو گئے ہیں۔ افغانستان کے مسئلے کے بعد یہ کھل کے سامنے آئی، اور ویسٹرن کنٹریز نے اور اسپیسیفکلی یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ نے اس کو بڑا کلیریفائی کیا۔ یہ کوئی اچانک ہی نہیں ہو گیا یا کوئی خفیہ پالیسی نہیں ہے، بلکہ انہوں نے اس کو باقاعدہ انالائز کیا، اور اس میں انہوں نے یہ بھی تسلیم کیا کہ اس میں اس کی غلطیاں کیا کیا تھی انڈیا پاکستان پالیسی پہ، اور اب وہ اس کو کس طرح ڈیل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جب یہ افغانستان سے نکل رہے تھے اسپیسیفکلی تو اس کو بڑے کلیئرلی جو ہے ڈسکس کیا گیا۔ تو اس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہماری سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ ہم نے پاکستان اور انڈیا کو بریکٹ کیے رکھا، کہ ہماری جو خارجہ پالیسی تھی جنوبی ایشیا میں، اس میں یہ بریکٹ اس طرح تھے کہ ایک ملک کے ساتھ کچھ ہم لین دین کر رہے ہیں تو دوسرے کے ساتھ بھی لازم ہے، ایک کی وزٹ ہو رہی ہے تو دوسرے کی وزٹ بھی کرنی پڑے گی، ایک کو مدد دینی ہے تو دوسرے کو بھی، اسی طرح ملٹری ایڈ ایوری تھنگ۔ تو اس کو انہوں نے کلیئر کیا کہ یہ ہماری غلطی تھی، اس کی ضرورت نہیں بنتی تھی، اور یہ بریکٹ اب ہم نے ختم کر دیا۔ تو اب ہم دونوں ملکوں کے ساتھ انڈیپینڈنٹلی اپنے اپنے طور پہ ڈیل کریں گے، جس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کلیئر کیا کہ پاکستان کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہیں وہ کوئی اچھے نہیں ہیں، اور کسی بھی اعتبار سے پاکستان جو ہے وہ فارن ریلیشن جو ہے اسپیسیفکلی یو ایس کے ساتھ اس میں ٹرسٹ وردی پارٹنر نہیں رہا ہے، اور اس نے بہت زیادہ ہمارے مفادات کو ہیٹ کیا، جس کی ڈیٹیل انہوں نے بتائی کہ ہم نے فائننسنگ کی جو کہ الٹیمیٹلی جا کے دہشت گردوں کے ہاتھوں تک پہنچی، اور یہ سارے سیریس قسم کے چارجز جو ہیں انہوں نے لگائے۔ تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ انڈیا اگر پاکستان کے خلاف بیان دیتا ہے تو کسی ویسٹرن پاور سے، اور نارملی ویسٹرن پاور تو کوئی نہیں سوائے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے، تو اس سے یہ توقع رکھنا کہ وہ جناب بیچ میں کھڑا ہو جائے گا یا انڈیا کے خلاف ہو جائے گا یا پاکستان کی حمایت کرے گا، تو یہ پاسبل نہیں ہے۔ ایک تو وجہ یہ تھی جو پالیسی شفٹ ہے، اور بڑا کلیئر قسم کا پالیسی شفٹ ہے، اور دوسری جو سب سے بڑی وجہ تھی وہ چائنا فیکٹر ہے، جس میں کہ پاکستان نے جلد بازی میں چین کے ساتھ جو ہے نا وہ ضرورت سے زیادہ محبت کی پینگیں جو ہے نا بڑھا دی، ضرورت سے زیادہ ہے۔ آپ جو ہے وہ ظاہر ہے تعلقات غیر پڑوسی یا غیر پڑوسی ملک کے ساتھ قائم کریں،
لیکن آپ اس کو جو ہمالیہ سے اوپر لے گئے اور سمندروں سے گہرا لے گئے، جبکہ ایسی بات کوئی ایسنس اس میں تھا نہیں، تو اس کو بھی ظاہر ہے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ نے اپوز کیا، اور انہوں نے بار بار اس کا اظہار کیا کہ اس میں جو ہے وہ پاکستان ایک ڈسٹنس رکھے، اسپیسیفکلی جو اس نے قرضے لیے ہوئے ہیں اور جو چین کے ساتھ اکنامک کوآپریشن ہے، اسٹریٹجک کوآپریشن ہے، روڈ اینڈ بیلٹ کا ایشو ہے، اس کے متبادل انسینٹیو بھی پیش کیے گئے۔ تو ان سب فیکٹرز کو اگر آپ سامنے رکھیں، دو بڑے فیکٹرز، ایک پالیسی چینج اور دوسری پاکستان کی اپنی پالیسی چینج، کہ پاکستان نے اتنی جلد بازی میں یہ پالیسی چینج کی کہ اس کا یونائٹڈ اسٹیٹ کے ساتھ اگر کسی طریقے سے کوئی کمپرومائز ہو بھی سکتا تھا تو اس کی گنجائش باقی نہیں رہی، اگر وہ کسی طریقے سے کوئی راستہ ڈھونڈ بھی سکتے تھے، جس کی انہوں نے آخر میں بڑی کوشش کی کہ ہم جناب ایکول ریلیشن شپ رکھنا چاہتے ہیں۔ اب یہ جو ایکول ریلیشن شپ ہے بٹوین یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ اور چائنا کا، یہ ایک ایسی میتھ ہے جو کسی بھی طریقے سے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے کسی بھی اس طرح کے تھرڈ ورلڈ کنٹری کے کسی ملک کے ساتھ وہ اس طرح کے بیلنسنگ قسم کے تعلقات جو ہے وہ ڈیولپ کریں چائنا کے ریفرنس میں، چونکہ وہ باقی ملکوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کی جو بھی چین کے ساتھ ارینجمنٹ ہے، اس سے آپ نکلیں اور ہم آپ کو متبادل جو ہے پیشکش کرتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ بعد میں وہ پیشکش جو ہے وہ مٹیریلائز ہوتی ہے یا نہیں۔ تو ان تین فیکٹرز کو اگر آپ دیکھیں تو ان کو سامنے رکھتے ہوئے جس طریقے سے جو ہے وہ بھارت کو ایک ہموار قسم کی فیلڈ مل گئی انٹرنیشنلی، تو اس طرح کی باتیں کہ جی دہشت گردی ہو رہی ہے یا ہم پاکستان میں گھس کے ماریں گے، اس طرح کی چیزیں یہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں رہا کسی بھی اعتبار سے کہ اس کو کوئی وہ بہت بڑی کوئی کانفلکٹ سمجھ کے تو بھاگنا شروع ہو جائیں کہ خطے میں پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے بہت حد تک جو ہے وہ بھارت کو ایک اعتبار سے اس پہ ڈیپینڈ کرنا شروع کر دیا خطے کی لیڈرشپ پہ، جاؤ ساؤتھ ایشین یا ایشین انڈو پیسفک ریجن تک بھی جا کے اگر آپ دیکھیں تو سینٹرل ایشیا سے لے کے، تو ہوں انہوں نے جو ہے وہ بڑی حد تک ہوں وہ بھارت پہ ڈیپینڈ کرنا شروع کر دیا کہ یہاں کی جو لوکل لیڈرشپ ہے ہم بھارت کو دیتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت کے پاس اتنا اسپیس تو ہوگا کہ وہ اس طرح کے بیانات کی حد تک جو ہے وہ بات کر سکے، انٹل کہ کوئی بہت زیادہ جو ہے وہ ٹینشن نہ ہو جائے یا کوئی بم مارنے تک نوبت نہ آ جائے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس طرح کے مظاہرے اب دیکھیں گے وقتاً فوقتاً۔ اچھا، یعنی کہ یہ جو پرسپیکٹو ہے، یہ آپ نے بڑی بڑی صحیح فیکٹر ہائی لائٹ کی ہیں کہ ایک تو ویسٹ کی کلیئر پالیسی شفٹ ہے، چائنا فیکٹر ہے، اور یو ایس کا ٹرسٹ ہے جو آپ نے بتایا، پھر وہ اس خطے کی جو لوکل لیڈرشپ ہے وہ بھی بھارت کو انہوں نے دے دی ہے کہ آپ کبھی وہ گلوبل ساؤتھ کی بات کر رہے ہوتے ہیں، کبھی وہ جس کو دل کر رہا ہے وہ جسے کہتے ہیں نا جو مرضی بول دیں، اور لارجلی کوئی جواب نہیں آتا کسی بھی طاقت سے۔ چائنا کے بارے میں بھارت نہیں بولتا عموماً، بھارتی لیڈرشپ کو خاص طور پہ وزیر اعظم مودی کو بولتے نہیں سنا، لیکن پاکستان تو وہ زبان زد عام ہے وہاں پہ۔ یہ تو ایک ہمارے سامنے چیزیں نظر آ رہی ہیں، لیکن برسا پاکستان کی طرف سے بھی آپ کو پتہ ہے کوئی جواب نہیں آتا، تھوڑا بہت میڈیا شیڈیا بولتا ہے، پولیٹیکل پالیٹیشینز بھی خاموش ہیں۔ برسا میری تو ایک لاجک یہ ہے، میں چاہتا ہوں میں آپ سے بھی ذرا وہ جسے کہتے ہیں نا ٹھپا مور لگوانا چاہتا ہوں۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے پولیٹیشین کہتے ہیں یہ فوج کا مسئلہ ہے، ہم کیوں اس میں آئیں، اور جب وہ فوج کا مسئلہ کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم کیوں بولیں آپ کے لیے، آپ نے بھی تمہارے اوپر کیسز بنائے ہوئے ہیں، ہم کیسز لڑیں کہ آپ کی جنگیں لڑیں یا آپ کے جو مسئلے مسائل لڑیں۔ ڈو یو تھنک کہ پولیٹیکل کلاس پاکستان کی اس لیے نہیں بولتی؟ اس بات میں کوئی لاجک نظر آتی ہے آپ کو؟ دیکھیں جی، اس کا ایک وجہ یہ ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ خود اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں چاہتی کہ وہ اس طرح کے ایشوز پہ بولیں، چونکہ یہ ایک بہت ہی پراسرار قسم کا آپ کی ڈیل ہے انڈیا کے ساتھ، ہوں جس کو کسی بھی طریقے سے ڈیفائن کرنا مشکل ہے کہ آپ کی پالیسی کیا ہے۔
تو سیاستدان تو اپنے جو ہے وہ پاپولر موڈ میں جو ہے وہ بیان دیتے رہتے ہیں. وہ تو اسی طرح کا بیان دیں گے نا کہ ہم بھی گھس کے ماریں گے، یا ہم بھی دیکھ لیں گے، ہم نے بھی جو ہے وہ پوجا کے لیے بم نہیں رکھے ہوئے جس طرح کے ماضی میں ہوتا رہا. تو اس کا ظاہر ہے کسی کو کوئی فائدہ تو ہے نہیں اسٹیبلشمنٹ کو، اس لیے چاہتے ہیں کہ یہ جو ہے خاموش رہیں. اور اس میں جو ہے وہ ان کو فائدہ اس لیے ہے کہ جو ایک سیکریسی کا ایلیمنٹ ہے نا بھارت کے ساتھ آپ کی ریلیشن شپ کا، وہ برقرار رہتا ہے. یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو ڈسکس ہی نہیں ہو رہا انڈین سب کنٹیننٹ کے اندر. آپ یوں دیکھ لیں کہ ایک وقت ایسا تھا کہ آپ کے بڑے بڑے اخبارات جو ہے وہ ہفتے میں 2-3 ایڈیٹوریل لکھ لیتے تھے جنوبی ایشیا میں پیس پروسیس پہ یا انڈیا پاکستان پیس اینڈ وار کے کوشچن پہ. یہی بات جو ہے وہ انڈیا میں تھی. ٹائمز آف انڈیا ہے، دی ہندو ہے، اس میں ہر دوسرے دن ایک ایڈیٹوریل ہوتا تھا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ڈسکشن سے باہر نکل گئی، جس کا مطلب ہے کہ دیر از نتھنگ ٹو ڈسکس، کہنے کے لیے ہے ہی کچھ نہیں. تو اس کو اب ظاہر ہے کہ اس وقت جس طریقے سے وہ چلا رہے ہیں، اوپر سے الیکشن آ رہے ہیں، ایک سچویشن کریٹ ہو رہی ہے، تو اس میں جو ہے اس طرح کی جو ان کی پوزیشن ہے اس سے ان کو فائدہ ہو رہا ہے. تو ظاہر ہے وہ اس کو کنٹینیو رکھیں گے. بالکل ٹھیک ہے. بڑے صاحب موونگ آن، ہمارے وزیر اعظم صاحب چلے گئے ہیں سعودی عرب، اور آج ان سے کرون پرنس محمد بن سلمان ملے ہیں. بڑا استقبال کیا انہوں نے. استقبال اس سینس میں یہ کہتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب جو تھے انہوں نے عمرہ کرنا تھا، اور ان کے ڈیلیگیشن نے تو انہوں نے وہ عمرے والا لباس پہنا ہوا تھا. آپ کو پتہ ہے وہ 2 شیٹس ہوتی ہیں جو پہنتے ہیں، عام کپڑے نہیں ہوتے، اور نیچے پاؤں پہ ان کے چپل تھی. تو ایک ہماری پنجابی زبان میں تو اسے کینچی چپل کہتے ہیں یا وائی چپل کہتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ چپل باتھ روم چپل انہوں نے پہنی تھی. تو محمد بن سلمان صاحب ان کو ملے ہیں، ان کو افطار بھی کروایا ہے، اور بڑے اچھے سے ملے ہیں. آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ محمد بن سلمان کا ریسیو کرنا اس انداز میں؟ کیا یہ انفارمیلٹی ہے، یہ وہ جسے کہتے ہیں اتنی قربت ہے، یا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ فارمل ٹاکس نہیں ہونی تھی تو اسی طرح ٹرخا دیا؟ نہیں دیکھیں جی، پچھلے جو رجیم گزرے ہیں ان کی نسبت ظاہر ہے ان لوگوں کے ساتھ ان کے تعلقات تو عربوں کے تو ہیں، اور عربوں کی جو پاپولر پرسنالٹیز ہیں سعودی عربیہ میں یا دوسری گلف سٹیٹس میں، اس میں ان کے بہت سارے ہمدرد ہیں. تو اس حساب سے جو ہے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ انہوں نے ان کو ایک گرم جوشی سے ان کا استقبال کیا. یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کیا کوئی نیٹ شل میں کوئی چیز جو ہے وہ آفر کریں گے یا نہیں کریں گے. مثلاً پاکستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے جو قرض کا یا ایڈ کا، وہ اصل ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ کا استقبال کتنا بڑا ہوتا ہے. تو اگر آپ کو کوئی ایڈ نہیں ملتی، آپ کو کوئی قرض نہیں ملتا، آپ کو اسی طرح جو ہے وہ انویسٹمنٹ کا لارا دیا جاتا ہے، تو اس سے پھر ظاہر ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. اور یہ جو اتنا ڈیلیڈ قسم کا دورہ ہے ان کا، نارملی تو یہ کوئی بھی ہیلپ اٹھانے کے بعد دوسرے دن پہنچا ہوتا ہے. سعودی عربیہ میں یہ ایک روایت ہے. تو انہوں نے اتنا عرصہ جو ویٹ کی، وہ ظاہر ہے ایک طرح کا لابنگ ہو رہی تھی تاکہ چیزوں کو مٹیریلائز کیا جا سکے. لیکن اس وقت تک لگتا نہیں ہے کہ کوئی پراپر لابنگ ہوئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ابھی دیکھنا باقی ہے کہ کیا جو ہے وہ اس کا کوئی بینیفٹ جو ہے اس گورنمنٹ کو ہوگا یا نہیں. لیکن برس صاحب آپ یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈیلیڈ تو وزٹ ہے، لیکن یہ ڈیلیڈ اس لیے بھی تو تھا نا برس صاحب کہ گھر میں بھی تو چیزیں سیٹل نہیں ہیں. ابھی شہباز شریف صاحب کے پاؤں ابھی پورے نہیں لگے، لیکن اور پاؤں اس لیے نہیں لگے کہ بہت ساری جو وزارتیں ہیں وہ کہا جا رہا ہے کہ لوگوں کو دی جا رہی ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے ڈائریکٹ نمائندے اس وقت سسٹم میں آ گئے ہیں. پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا، تو شاید ان کے پاؤں نہیں لگے تو اس لیے بھی ڈیلیڈ ہے. برس صاحب یہ جو بات کی جاتی ہے کہ اب وہ کہتے ہیں
انویسٹمنٹس کرنا چاہتے ہیں ہم آپ کو ایڈ نہیں دینا چاہتے، سافٹ لون نہیں دینا چاہتے. ڈو یو تھنک کہ یہ ریسنٹلی پاکستان کی آرمی چیف اور جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر تھے وہ مڈل ایسٹرن ممالک میں گئے تھے اور بڑا شور مچا تھا کہ 50-60 ارب ڈالر آ رہا ہے اور اس طرح کی باتیں تھیں، وہ کوئی کہانی بنتی نظر نہیں آئی کہیں پہ بھی. آپ کو کیا لگتا ہے عرب ممالک ڈرے ہوئے ہیں چین سے یا کہ وہ ہم سے ویسے ہی ڈرے ہوئے ہیں کہ جیسے چین؟ اس میں پاکستان سے زیادہ جو ہے نا جی خود عرب اسٹیٹس جو ہیں ان کی پالیسی میں تبدیلی ہے. اور یہ پالیسی انہوں نے صرف پاکستان کے لیے تبدیل نہیں کی، اس کا اطلاق انہوں نے چھوٹی موٹی ساری ریاستوں پہ کیا جن سے وہ اس طرح کا جو ہے جن کی مدد کرتے رہے یا قرض دیتے رہے یا کسی طریقے سے تیل دیتے رہے، جس میں مصر جو ہے وہ سارے فہرست ہے. اور اس میں بھی انہوں نے کوئی ایسے نہیں بات کہہ دی کہ ٹھیک ہے آپ انویسٹمنٹ کریں تو ہم آپ کی ہیلپ کریں گے. انہوں نے بھی کیٹاگریکلی باقاعدہ یہ وضاحت کی کہ آپ لوگوں نے ہم سے پیسے لے کے برباد کیے. مصر کو بھی انہوں نے بلنٹلی یہ کہا اور پاکستان کو بھی. اور پہلے آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اتنے عرصے میں جو آپ اتنے پیسے ہم سے لے چکے ہیں وہ گئے کدھر. تو اس لیے جو ہے اب ہم یہ پالیسی کنٹینیو رکھنا نہیں چاہتے. رہا سوال انویسٹمنٹ کا تو دیکھیں جی انویسٹمنٹ جو ہوتی ہے نا وہ ایک سلو پروسیس ہوتا ہے، وہ اتنا ایک دم کا نہیں ہوتا جس طرح پاکستان کی ضروریات ہیں. پاکستان کو تو 1.5 بلین چاہیے ہوتا ہے نا کہ ادھر سے لے کے ادھر اور ادھر سے لے کے ادھر. تو انویسٹمنٹ میں تو یہ نہیں آئے گا. انویسٹمنٹ میں ایک لانگ سٹینڈنگ قسم کا ایک منصوبہ بندی ہوتی ہے، اس میں کوئی چیز لگے گی جیسے وہ کوئی فارمنگ کی کوئی کہانی بنتی ہے یا اس طرح کی، پھر اس کا کوئی آؤٹ پٹ ہوگا تو وہ آہستہ آہستہ جا کے کہیں 5-7 سالوں میں اس کے رزلٹ جو ہے نا وہ سامنے آنے شروع ہوں گے. تو اس لیے یہ انویسٹمنٹ یہ انٹرسٹڈ نہیں ہے انویسٹمنٹ میں. پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے ان کو فوری طور پہ پیسے چاہیے، چونکہ آپ نے اگلے 3 مہینے میں ہمیشہ پیمنٹس کرنی ہوتی ہیں جو کہ منیمم آف 1.5 to 2 بلین ڈالر تک ہوتی ہیں، جو قرض ہے انٹرسٹ اور فوری پیبل قسم کے لونز. تو وہ اصل میں پاکستان کا کنسرن ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بھائی صاحب تھوڑی سی بات ذرا ایران اور مڈل ایسٹ پہ بھی تھوڑی کریں. آپ کو یاد ہوگا کہ ریسنٹلی سیریا پہ جو ایرانی قونصلیٹ پہ حملہ ہوا، ایرانی جو ایمبیسی کی بلڈنگ کے ساتھ ایک بلڈنگ تھی، حملہ ہوا اور اس میں ایرانی جنرل مارے گئے. اب وہ ایرانی کہتے ہیں کہ ہم پوری مڈل ایسٹ میں پوری دنیا میں جہاں جہاں اسرائیلی ایسٹس ہیں ہم ان کو ٹارگٹ کریں گے. سننے میں یہ بھی آیا ہے بر صاحب کہ انڈیا کے اندر بھی جو اسرائیل کی ایمبیسی اور ان کا قونصلیٹ بند کر دیا گیا ہے. یہ آپ جنگ کو پھیلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ امریکہ نان سیریس ہے یا کہ اسرائیل جو ہے وہ بپھرا ہوا ہے؟ کیسے سر دیکھتے ہیں؟ کیونکہ یہ ایسے لگتا ہے کہ یہ ہمارے بھی طرف یہ چیزیں آ سکتی ہیں اس خطے میں بھی. نہیں، یہ دونوں باتیں ہیں جی. اسرائیل بھی جو ہے ایک ان رولی قسم کی شکل اس نے اختیار کی ہوئی ہے، جہاں پہ کوئی انٹرنیشنل جو ضابطے ہیں، کوئی قراردادیں ہیں، کوئی کسی طرح کا کانسنسس ہے، اس کو وہ فلیٹلی ریفیوز کر رہے ہیں. تو اس حساب سے وہ صرف طاقت کا استعمال، اور وہ بھی اس ڈٹائی کے ساتھ کہ یہاں تک کہ یہ جو ایڈ ورکر یا وہ جو انٹرنیشنل کچن کے لوگ مارے گئے، اس جی طرح کی چیزوں پہ بھی وہ جو ہے ان کا سٹینڈ وہی ہے جس طرح کہ وہ کوئی دہشت گرد تھے. تو اس طرح کی سچویشن میں ظاہر ہے ٹینشن بڑھ رہی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی نظر آنا چاہیے کہ انٹرنیشنل اوپینین بڑی تیزی سے جو ہے نا اسرائیل کے خلاف ایمرج ہو رہی ہے، اسپیشلی جو ہے وہ ویسٹرن کنٹریز میں، پارلیمنٹس میں بھی، سٹیز میں بھی، ٹاؤنز میں بھی، مختلف پبلک فورمز پہ بھی. کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حد سے زیادہ ہو گیا. پہلے تو یہ تھا کہ چلیں ٹھیک ہے حماس نے حملہ کر دیا تو جواب میں اسرائیل نے یہ کر دیا، تو اب اس بات کو تو بہت عرصہ ہو گیا، اس کے جواب میں حماس بہت کچھ پے کر چکا، بہت کچھ ہو چکا. تو اب اس کو مزید پرولونگ کرنا جو ہے یہ کسی کے انٹرسٹ میں نہیں ہے.
رہا سوال ایران کا، تو دیکھیں جی ایران جو ہے نا وہ پراکسی وار تو لڑ سکتا ہے، جو کہ وہ مسلسل لڑ رہا ہے، لیکن براہ راست جو ہے وہ کسی طرح بھی اسرائیل کے ساتھ کانفلکٹ میں وہ نہیں جائے گا. اس طرح کی کوئی پاسبلٹی مجھے نظر نہیں آ رہی. بالکل صحیح ہے. لیٹ سی بھائی صاحب کیا ہوتا ہے، کیونکہ ایک کرائسس ہے جو کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا، اور انٹرنیشنل کمیونٹی کی بھی ایک کریمنل سائلنس ہے اس کے اوپر، بلکہ سارے کا سارا سسٹم ہی ایکسپوزڈ ہے، سب ہو گیا، اور ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے یہ بڑا ولنریبل سا سسٹم ہے دنیا کا. اینی ہاؤ تھینک یو ویری مچ احمد بشانی صاحب سر، اٹس پلیئر ٹاکنگ ٹو یو. تھینک یو جناب، تھینک یو، آپ کا شکریہ.